جن سے مودت کا حکم قرآن میں ہے، وہ گھرانہ شامل ہمارے ایمان میں ہے۔ سمجھ آندی بھئی کو ہے نا؟ اہل بیت دی محبت دا ذکر اللہ نے خود قرآن دے اندر ارشاد فرمائے، جن سے مودت کا حکم قرآن میں ہے، وہ گھرانہ شامل ہمارے ایمان میں ہے۔ کشتی نوح کی مثل ہیں وہ پاک ہستیاں، جو اس نو میں سوار ہوا وہ امان میں ہے۔ بغض اہل بیت رکھ کر عمر بھر عبادت کرتا رہے، بغض اہل بیت رکھ کر عمر بھر عبادت کرتا رہے۔ سنو لوگو وہ بندہ یہاں بھی وہاں بھی نقصان میں ہے، سنو لوگو وہ بندہ یہاں بھی وہاں بھی نقصان میں ہے۔ جن کی پاکیزگی کا اعلان خود کر رہا ہے خداوند، جن کی پاکیزگی کا اعلان خود کر رہا ہے خداوند، یہ خاصا اگر ہے تو صرف اسی خاندان میں ہے۔ فرات پر جانے سے روک دیا، پانی پینے سے روک دیا، فرات پر جانے سے روک دیا، پانی پینے سے روک دیا۔ حسین کی پیاس بجھے جس سے، وہ آب تو نبی کی زبان میں ہے۔ عباس تیری وفا پر قربان جائے زمانہ، عباس تیری وفا پر قربان جائے زمانہ۔ بازو کٹ گئے مگر مشکیزہ دندان میں ہے، بازو کٹ گئے مگر مشکیزہ دندان میں ہے۔ سر کاٹ کر بھی ظالم نہ جھکا سکے حسین کو، سر کاٹ کر بھی ظالم، یہ جرا شعر ہے نا، سر کاٹ کر ہندے ہوتے ساری گفتگو، حسینیت کیا ہے یزیدیت کیا ہے۔ سر کاٹ کر بھی ظالم نہ جھکا سکے حسین کو، نو کے نیزہ پہ چڑھ کے بھی حسین تلاوت قرآن میں ہے۔ الہی پنج تن پاک کے صدقے مجھ پر بھی کرم کرنا، ذرا بندہ چاندے پنج تن پاک کے صدقے سارے ہوتے کرم ہوئے، ذرا نعرہ جلاؤ نعرہ حیدری۔ الہی پنج تن پاک کے صدقے مجھ پر بھی کرم کرنا، ورنہ کون سی خوبی ہے جو اس ناچیز انسان کی ہے۔ حمد و ثنا تو بعد معزز قابل احترام عظیم بزرگ و نوجوان ساتھی، والسلام علیکم۔ یہ محفل کافی دیر تو جاری و ساری ہے، دعا فرماؤ کہ اللہ پاک نیک لوگاں دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپا امام حسین دا ذکر کرینے ہیں، امام حسین نال محبت دا دم بھرینے ہیں، اندے کوئی شک ہے نہیں، الحمدللہ آسا حسینی۔ لیکن آج دی محفل دا جرا پیغام ہے، اوے ہے کہ او کیڑی مجبوری آئی، کیا وجہ آئی پئی کہ امام حسین نے اپنے 72 تن قربان کیتے۔ یہ دین واسطے امام حسین نے 72 تن قربان کیتے، آخر کوئی وجہ دا آئے دا میں دا 72 تن قربان نہیں کر دیتے۔ امام حسین دا مقصد کیا ہے، امام حسین دی سوچ کیا ہے، امام حسین دی فکر کیا ہے، امام حسین دا نظریہ کیا ہے۔ آپ نے یزید دی بیعت نہیں کی تھی، وجہ کیا ہے، اجوہ وجہ دا سامنے ہے۔ فضائل بے شمار، شانہ بے شمار، عظمتہ بے شمار، شانہ بے شمار، لیکن چونکہ آسا حسینی ہے، ساکو اے پتہ ہوئے کہ حسین دا کردار کیا ہے، آسا حسینی کردار دے عمل کر سکوں۔ حضرت امام حسین دے خطبات تاریخ دے کتابہ دے اندر موجود ہیں۔ آپ نے یزیدی فوج نہ جڑی گفتگو فرمائی گئی، وہ بھی تاریخ دی زینت ہے، تاریخ دے کتابہ دے اندر وہ بھی موجود ہے پیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید دی بیعت نہیں کی تھی، ان دی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے ان دی وجہ لکھی ہے، فرمایا کہ وجہ ہے کہ اس وقت یزید شریعت دے اندر بگاڑ پیدا کیا، یزید دے بدکاریاں، بد اعمالیاں، بد اخلاقیاں منظر عروج دے ہم
ہی وجہ نال حضرت امام حسین نے اندے ہاتھ دے اندر ہاتھ نہیں دیتا. وجہ ہے یزید نے صرف 3 سال حکومت کی تھی ہے، صرف 3 سال. پہلے سال واقع کربلا پیش ہے، دوجے سال یزیدی فوج نے مدینہ شریف دے اوتے حملہ کیتے، اور تیجے سال یزیدی فوج نے کعبۃ اللہ دے گھر دے اوتے حملہ کیتے. پہلے سال 72 تن امام حسین نے قربان کیتے کرماون والا یزید آ. دوجے سال مدینہ دے لوگ جنہیں امام حسین اور تمام شہداء کربلا شہید تھے، مدینہ دے اندر جنہیں صحابہ موجود ہیں، انہوں دے اندر امام حسین دی محبت جاگی ہے. انہوں یزید دے خلاف بغاوت دا اعلان کیتے. دا یزید نے اپنی فوج کو بھیجے کہ منو مدینہ شریف تے حملہ کرو. مدینہ شریف دے اوتے آ کے حملہ کیتے نے. کتنے لوگوں کو شہید کیتے نے؟ تاریخ تبری، تاریخ ابن کثیر، تاریخ دمشق، تاریخ مدینہ، سارے کتابوں کے اندر یہ حوالہ جات موجود ہیں. 10,000 لوگوں کو شہید، 10,000 لوگوں کو یزید نے شہید کرایا، جن کے اندر 700 صحابہ کرام، 700 قرآن دے قاری، قرآن دے حافظ ہیں. اور صرف اتنا آ کے قتل و غارت نہیں کی تھی، مسجد نبی شریف کو آ کے بند کر دیتے. 3 جو آ رہا مسجد نبی شریف دے اندر نہ نماز تھئی نہ آزان تھی. او مسجد نبی جتا رسول اللہ نماز پڑھائی ہوئے، جتا خلفائے راشدین نے نماز پڑھائی ہوئے، جتا ایک نماز پڑھو 50,000 نمازاں دا ثواب مل دے. وہ مسجد دے اندر اگر نماز بند تھئیے، آزان بند تھئیے، دا اون دا مرکز کون ہے، ان دی وجہ کون ہے؟ اے یزید لعین ہے. اس تو بعد مدینہ شریف دے اندر پاک دامن جنہیں عورتاں ہم انہاں دی عزت دے ہوتے حملہ کیتا گیا. دیکھنو کہ کتنی ولی بغیرتی بد کرداری ہے یزید دی. اے دوجا سال ہے یزید دا. جلے تریجا سال ہے اون یزیدی فوج نے کعبۃ اللہ دے حملہ کیتے. حملہ کیویں کیتے؟ من جنیق نال. من جنیق پتھر مارن دا ایک آلہ ہے، دور تو سنگ باری کیتی نے. اتنی سنگ باری کیتی نے کہ غلاف کعبہ پھٹ گئے، غلاف کعبہ کو بھالا دیتی نے. اللہ تگر کعبۃ اللہ بغیر غلاف تو آئی. اساں لفظ استعمال نہیں کریں دے، یعنی وہ ننگا تھی گئے. اور ان دی وجہ کون آئی؟ فوج کیا بھیجی آئی؟ یزید لعین نے بھیجی آئی. اس تو بعد حرم شریف دے اندر جڑا طواف، اے طواف او عبادت ہے، رات ہوے نہیں ہوے جاری ہی جاری ہے. طواف کہیں بند کرا ہے؟ ہی شیطان، ہی یزید لعین نے طواف بند کرا ہے. یعنی 3 سال حکومت ہیں جن اندر واقع کربلا بھی پیش ہے، مدینہ شریف دے اوتے حملہ کیتے، کعبۃ اللہ دے حملہ کیتے. ہن دساؤ جلا یزید دا کردار اے ہوے ول امام حسین دی بیعت کر سکتے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے اپنا مقصد بیان فرمائے. جلے آپ کربلا دی سرزمین دے جلوہ کرو ہیں، یزیدی فوج آپ دے سامنے آئیے. آپ نے فرمایا میں کوئی تھا قتل و غارت نہیں کرنا آیا، میں کوئی تھا لڑن نہیں آیا، میں اپنا کنبہ نال کی دی ودا، پاک بیبے کو نال کی دی ودا. میرا عرض لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، میں لڑن واسطے نہیں آیا، بلکہ کوفی لوگاں میں کو خط لکھے ہیں، اس واسطے میں اتنا آیا. یزیدی فوج جری آئی وہ آپ دے خلاف دی گئی ہے. انہاں کے نہ سے سادہ ہی کو مطالبہ ہے کہ یزید دی بیعت کرو. یزیدی فوج دا ہی کو مطالبہ کہ امام حسین یزید دی بیعت کر گئے. امام حسین نے یزیدی فوج کو 3 مطالبات پیش کیتے ہیں. پہلا مطالبہ یہ آئی کہ آسا ہی تھا جنگ کرن نہیں آئے، اگر تسا میں کو کوفہ دے اندر نیوے رہو لیں دے، میرا رستہ چھوڑ دیو، میں دوبارہ واپس مدینہ شریف کروں. یہ پہلا آپ دا مطالبہ آئی. دوجہ مطالبہ امام حسین دا یہ آئی کہ اگر تسا میں کو مدینہ واپس نہیں منو دیں دے، دفعہ میرا رستہ چھوڑ دیو،
اسلامی سرحداں دے جتھاں جہاد تھیدا پہ میں انہیں چلا بینا اسلامی سرحداں دے محمد دے دین دی سرفرازی واسطے جہاد کریں دا رہا امام تیری عظمت کو سلام فرمایا یا مدینے واپس بنو دیو یا میرا رستہ چھوڑ دیو میں بینا اسلامی سرحداں دے بن کے جہاد کرے نا انہاں اے مطالبہ بھی نہیں منیا آخری مطالبہ امام حسین نے اے پیش فرمایا اچھا مدینہ شریف بھی واپس نیوے بنو دے دے اسلامی سرحداں دے بھی نیوے بنو دے دے جہاد واسطے ول میں کوئی یزید کول کھینچ لو جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار بن کے کلمہ حق بلند کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود دے دربار دے اندر بن کے کلمہ حق بلند کیتا آج حسین انبیاء دی سنت ادا کرنے ہوئے یزید دے سامنے کلمہ حق بلند فرمے سے ایک امام حسین دا تریجہ مطالبہ آئی پہلا مطالبہ کیا آئی مدینہ شریف واپس منو دیو دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ میرا رستہ چھوڑ دیو میں اسلامی سرحداں دے بن کے جہاد کرنے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا مفتی پاکستان مفتی عمران یاسین قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ کچھ ہی دیر بعد آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا تمامی حضرات تشریف رکھیں آپ حضرات کے سامنے مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران یاسین صاحب ملتان شریف تو تشریف گئے ہیں آپ سارے مہمان خطیب ہیں تھوڑی دیر بعد آپ دا بیان شروع تھی ویسی آپ دی زیارت فرماؤ گال کو مکمل فرماؤ حضرت امام حسین نے ترائے مطالبات پیش کیتے ہیں لیکن یزیدی فوج نے امام حسین کا کوئی بھی مطالبہ نہیں منیا انہاں کے سونا سادہ ہی کو مطالبہ ہے اتھائی کھڑے کھڑے یزید دی بیعت کرو یا اعلان جنگ کرو یا یزید دی بیعت کرو اگو بھی کوئی عام بندہ تھا نا جرا کمپرومائز کر بندے سودے بازی چا کرے نا اگو بھی حضرت امام حسین ابن علی ہن شیر خدا دا پتر ہے بڑا ظالم دے کو جھک سکتا فرمایا بیعت آسان کرنی کوئی نہیں باقی گال ہے کہ جنگ آور سادہ تن من دھن نانے دے دین واسطے قربان ہے ہمارے جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے حضرت امام حسین نے اپنا ایک خطبہ میدان کربلا دے اندر یزیدی فوج دے سامنے آپ نے خطبہ ارشاد فرمائے یہ خطبہ پڑھ سو سن سو سمجھ آگے سی کہ امام حسین دی فکر کیا ہے امام حسین دا پیغام کیا ہے امام حسین دا مشن کیا ہے امام حسین یزید دے خلاف بغاوت دا علم کیوں بلند فرمایا ان دی وجہ کیا ہے حضرت امام حسین نے یزیدی فوج دے خلاف آپ نے اور انہاں دے سامنے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ایوہ الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا اے لوگو میں اپنے پیارے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ فرمانے علی شان سنے میرے آقا نے ارشاد فرمائے من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان آج لوگ آتے ہیں کہ امام حسین اقتدار دی خاطر گئے ہیں امام حسین تخت و تاج دی خاطر گئے ہیں سیاسی جنگ آئی بھئی دو شہزادہ دی جنگ آئی آسان آتے ہیں کہ امام حسین دا خطبہ پڑھ کے لو امام حسین دے اپنے الفاظ ہیں آپ دا خطبہ ہے بیا کہ ان دے اندر نہ جنگ دا ذکر ہے ان دے اندر نہ تخت و تاج دا ذکر ہے نہ اقتدار دا ذکر ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنا مقصد رسائے کہ میں کربلا دی سرزمین دے کیوں آیا وجہ کیا ہے فرمایا من رعا سلطانا جائرا
جیڑا بندہ ظالم جابر حکمران کو پاوے، ظالم جابر حکمران کو دیکھے، ولو حکمران صرف ظالم جابر بھی نہ ہوئے، مستحلن لحرم اللہ، اللہ دے حرام کردہ چیزاں کو حلال قرار دے دے۔ مفتی صاحب موجود ہیں، سارے برادر ہیں، اکبر ہیں، سارے بھائی ہیں، ایک وضاحت فرمیز ہیں، اور یزید لعین نے اللہ دے حرام کردہ چیزاں کو حلال قرار دے دیتا ہے، سود کو جائز قرار دے دیتا ہے، شراب کو جائز قرار دے دیتا ہے، کتے لڑیں دا، رچھاں دی پلن کرویں دا، بندروں کو لڑیں دا، اور ناچ گانے دی محفل سجیں دا، عورتوں کو نچیں دا، سب تو وڈا ہونا جرم یہ ہے کہ محارم نال نکاح کو حلال قرار دے۔ محارم کون ہے؟ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، جنہاں نال شریعت نے نکاح کرنا منع کیا، اور اس لعین بدبخت نے محارم نال نکاح کو حلال قرار دے دیتا کہ ماں نال بھی نکاح کر سکتے ہوئے، بہن نال بھی کر سکتے ہوئے، بیٹی نال بھی کر سکتے ہیں۔ آسا پوچھتے ہیں اور جڑے یزیدی ملا ہیں، جڑے یزید کو امیر المومنین آتے ہیں، یزید دا عرس منے نے، اوے آدھن اللہ دے ولیاں دا عرس مناونا جائز کوئی نہیں، لیکن پیو یزید دا عرس منے ہی کھڑے۔ اتنے بدبخت قسم دے لوگ ہیں، یزید کو آدھن حق دے ہاں، امام حسین باغیہ، آسا انہاں کو آدھن اے دساؤ ماں نال نکاح جائز ہے، بیٹی نال نکاح جائز ہے، بہن نال نکاح جائز ہے پیا، اے وہ بدبخت دے اندر اے خرابیاں اور اے بدکاریاں موجود ہیں۔ تو امام حسین نے ہونا حوالہ دیتے، فرمایا کہ جرا وہ حکمران ہوئے، صرف ظالم جابر نہ ہوئے، مستحلن لحرم اللہ، اللہ دے حرام کردہ چیزاں کو حلال قرار دے دے، ناقصاً لعہد اللہ، اللہ دے وعدے کو توڑ دے، مخالفاً لسنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سنت کو دا مخالف ہوئے۔ اور اگو فرمایا کہ اون دے اے برائیاں ساریاں صرف ان دی ذات تک محدود نہ ہوئیں، یعملو فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اے سارے گناہ اور لوگاں دے اندر بھی مشروع کر دے وے، لوگاں کو بھی گناہاں دے اتے ابھارے اور اپنے گناہاں دے اندر لوگاں کو بھی شامل کر دے وے۔ وَأَحَلُّوا حَرَامَهُ، اللہ دے حرام کردہ چیزاں کو حلال کر دے وے، وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اللہ دے حلال کردہ چیزاں کو حرام کر دے وے۔ فرمایا کہ ایک طرح تمہارا بادشاہ ہے پیا، یزید لعین ہے پیا، ان دے اندر اے سارے خامیاں موجود ہیں۔ اس تو بعد حضرت امام حسین نے فرمایا الا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، لوگوں سن گنو تہاڈا جڑا حکمران ہے پیا انہیں شیطان دی فرما برداری کی دیئے، رب رحمان دی فرما برداری کو چھوڑ دیتے، واظہروا الفساد، زمین دے اوتے فساد پھیلا دیتے، وعطلوا الحدود، حدود کو معطل کر دیتے، وَأَحَلُّوا حَرَامَهُ، اللہ دے حرام کردہ چیزاں کو حلال قرار دے دیتے، وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اور اللہ دے حلال کردہ چیزاں کو حرام قرار دے دیتے۔ پورا خطبہ امام حسین نے یزیدی فوج کے سامنے پڑھے، اور یہ خطبے دے اندر دساؤ نہ اقتدار دا ذکر ہے، نہ سیاست دا ذکر ہے، نہ تخت و تاج دا ذکر ہے، آخر دے اندر امام حسین نے اپنے مقام و منصب اور اپنی ذمہ داری کو بیان فرمایا، اپنی ذمہ داری، اپنا مقام و منصب کو بیان فرمائے، فرمایا یہ سارے چیزاں تمہارا حکمران کرندہ کھڑے، اور ساری ذمہ داری کیا ہے؟ حسین کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا انا احق من غیرہ، فرمایا کہ میں سب تو زیادہ حق رکھے نا کہ یزید کے خلاف کھڑا تھی بنا، یزید دے ہاتھ کو روکا، انہیں نا فرمانے کو روکا، میرا سب تو زیادہ حق بڑھ دے، کیوں؟ کیونکہ میرے اندر نانا مصطفیٰ دا کون موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اے یزید تجھری فکر ہائی، اور کیا ہائی؟ فحاشی ہائی، عریانی ہائی، بدکاری ہائی، نمازہ نہ ہی پڑھدا، سارے معاملات کریندہ ہا، اور امام حسین دے ہاتھ جات کی میں دے سکتے ہیں۔ آپ دے جڑے الفاظ ہیں نا امام حسین دے، فرمایا مثلی لا یبایو مثلہ، یہ نہیں آکھیا کہ میں یزید دی بیعت نہیں کریں دا، امام حسین قیامت تک واسطے صاحب اپنا کردار دے گئے، قیامت تک واسطے۔ آج بھی یزیدی لوگ موجود ہیں جنہاں دے اندر یزیدی کردار ہے، انہاں کو اپنا حق مان کے دیکھو، حق گال آ کے دیکھو، حق دا مطالبہ کر کے دیکھو، چاہے سب کے رشتہ داری کیوں نہ ہوئے نوئی خلاف دی ویسے، قیامت تک حسینی کردار بھی راونے دے، یزیدی کردار بھی راونے،
آسا حسین دا نعرہ لینے ہیں تو کردار بھی سارا حسین ہی ہو گئی. نعرہ لاؤں تو کردار بھی حسین ہی رکھو. اے نہیں کہ ظالم دے کو اپنا سر جھکا دوں. نانا فرمایا کہ انا حق من غیرہ، میں سب تو زیادہ حق رکھے نا کہ میں یزید کے خلاف کھڑا تھی وہاں. اور امام حسین نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. علی نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا پیر سید حسین شاہ صاحب بخاری دعوت الکرام قادم العالیہ تشریف لائے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دا امام حسین دا کردار جڑا ہے صرف نعرے تک محدود نہ رہو. امام حسین دے کردار دے ہوتے بھی عمل کرو. جلے امام حسین کربلا آندے بیان نا ایک شاعر گزرے، شاعر اہل بیت کو آقا بندے، انہا نا ہے فیروزدق. فیروزدق شاعر نے عرض کی تھی حضور کتھا بندے پہ ہو؟ آپ نے فرمایا کوفہ بندہ پیاں. انہاں عرض کی تھی سونا جلے کوفی ہیں نا انہاں دے دل دا توالے نال ہیں، تلواراں یزید نال ہیں. یعنی انہاں دے دل حسینی ہیں، کردار یزیدی ہے. اور آج تک مسلمان اپنا محاسبہ کرے، نہ اسا نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھینے ہیں، نہ شریعت پہ عمل کرینے ہیں، سارے مسجدہ ویران ہیں، ساری اخلاقیات ختم تھی چکی ہے. آج تک مسلمان کا کردار بگڑ چکے. یہ سارے معاملات اگر اسا دیکھو دبا نتیجہ یہ نکل دے کہ سادہ نعرہ دا حسینی ہے، سادہ کردار یزیدی ہے. اگر امام حسین دی فکر دے عمل کرنے دبا امام حسین دی تعلیمات دے ہوتے بھی عمل کرنا پوسی. امام حسین دے نقش قدم سے چلنا پوسی. اور آج دے دور دے یہ نہ سمجھو کہ یزید مر گئے. یزید دا نظریہ بھی باقی ہے، امام حسین دا نظریہ بھی باقی ہے. اور سرکار کا فرمان ہے، فرمایا قُلِ الْحَقْ وَلَوْ كَانَ مُرًّا. حضور نے فرمایا حق سچ گال آنکھ دیتی کرو اگرچہ کوڑی کیوں نہ لگے. اگلے بندے کو کوڑی لگتی ہے لگے پئی، رشتہ دار ناراض تھی دے تھی منے، لیکن تو سا حق آکھو کیونکہ حق آخنا امام حسین کا کردار ہے. خونے حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا. خونے حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا. لاکھوں یزید ہیں یہاں، لاکھوں یزید ہیں یہاں، کلمہ حق اٹھا کے دے. ماشاءاللہ. اس واسطے اللہ پاک سانو حسینی نعرہ لاؤن دے نال نال حسینی کردار اپناؤن دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.